حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سمرقند میں سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے، سائبیریا کی یخ ہوائیں وہاں آتی ہیں اور سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ کسی فریزر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہمیں گاڑی سے اترنا پڑا رات کے وقت میں، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ میں نے کپڑوں کے اوپر سویٹر پہنی ہوئی تھی، اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، اوپر ایک بڑا کوٹ اون کا پہنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر میں نے گرم کمبل لیا ہوا تھا۔ ان تمام کپڑوں کے باوجود ایسی ٹھنڈ تھی کہ مجھ سے 4 منٹ باہر نہیں کھڑا ہوا گیا۔ مجبور ہو کے میں پھر گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ تو اتنی وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے چند رکعت تہجد پڑھی۔ خیال تھا کہ جلدی سے میں بستر میں جاؤں اور رضائی میں لپٹ کے بیٹھوں، اور پھر باقی اوراد وظائف مراقبہ رضائی کے اندر بیٹھ کے کروں گا۔ جب نفل پڑھ کے بستر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آ گئی تھی اور رضائی کے اندر وہ سو رہی تھی۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، اب میں اگر بستر میں بیٹھوں گا تو یہ بلی جاگ جائے گی اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ واپس مصلی پہ آ کے بیٹھے، پوری رات ٹھٹھرتے رہے، بلی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ صبح کے وقت اللہ نے الہام فرمایا، میرے بندے تم سمرقند سے دہلی کی طرف ہجرت کرو، ایک بڑی شخصیت تم سے بیعت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے دہلی آیا اور وہاں پر امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تو ایک بلی کو تکلیف نہ دینے پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ ایک بزرگ اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کے آئے۔ جب بیوی کو لا کے دکھایا، اسے کپڑا بہت پسند آیا۔ آپ اچھا کپڑا لے کے آئے ہیں، مجھے پسند آیا۔ کہنے لگے اچھا تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کپڑے کو لے کے چلے گئے۔ اب بیوی حیران، کپڑا دکھایا، مجھے اتنا پسند آیا، کہاں لے کے چلے گئے؟ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کپڑا کہاں لے کے گئے تھے؟ مجھے تو بہت پسند تھا۔ کہنے لگے جب میں آپ کو کپڑا دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی تھی، اور اسی طرح کی چیونٹی میں نے کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی، تو مجھے خیال آیا یہ اس خاندان کی چیونٹی ہے، اب اگر یہ یہاں زمین پر چلی گئی تو یہ خاندان سے جدا ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ میں کپڑے کو لے کر گیا، چیونٹی کو خاندان کی دوسری چیونٹیوں کے پاس چھوڑ کے پھر واپس آیا۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اور آج ہم انسانوں کو نہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور صرف مسلمانوں کو نہیں، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کو ہی نہیں، گھر کے جو محبوب لوگ ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو گھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا پھر وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا؟
ساتھ رہتے ہوئے انسان دوسرے کا دل دکھا بیٹھتا ہے. اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے، اول تو ہونا نہیں چاہیے، اگر کبھی ہو جائے تو فوراً اس کا نوٹس لیا کریں، ان کی منت سماجت کر کے ان سے معافی مانگا کریں، یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. صحابہ کرام کا عمل یہی ہے.